نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا کہ جب کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلم ہوتے. یہ قیامت کے دن جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے. کیا ہے کہ لوح محفوظ وہ الکتاب ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جس میں اصل قرآن رکھا ہوا ہے. اسی لوح محفوظ میں سے یہ قرآن نازل ہوا اور باقی الہامی کتابیں بھی نازل ہوئیں. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں اللہ کی کتاب کی اور روشن قرآن کی. اس کو آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اللہ کی آیات کی، یعنی کہ قرآن مبین کی. واو ایک تفصیل کے لیے بھی آ سکتا ہے. اور اگر لوح محفوظ کے ساتھ آپ اسے جوڑیں تو ظاہر ہے کہ لوح محفوظ وہ الکتاب ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جس میں اصل قرآن رکھا ہوا ہے. اسی لوح محفوظ میں سے یہ قرآن نازل ہوا اور باقی الہامی کتابیں بھی نازل ہوئیں. تو قرآن حکیم کی جو آیات ہے یہ الکتاب یعنی لوح محفوظ کی آیات بھی ہیں اور اس روشن قرآن کی بھی ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلم ہوتے. یہ قیامت کے دن جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے. کیا سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے. یعنی آج تو یہ پیغمبر کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، آج یہ اہل ایمان کو ایمان لانے کی پاداش میں تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ خود عذاب الہی کو دیکھ لیں گے اپنی موت کے وقت یا آخرت میں، تو یہ بھی تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے، سر تسلیم خم کر دیتے. میرے خیال ہے مسلمانوں کو بھی اپنے اوپر یہ آیت فٹ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو لوگ اپنے فرقوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور فخریہ اپنے آپ کو فرقوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کہیں قیامت کے دن یہ بھی نہ کہیں کہ کاش ہم دنیا میں صرف مسلم ہی ہوتے اور اپنے آپ کو فرقوں میں منسوب نہ کرتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کھائیں پیئیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو متاع دیا ہے اسے استعمال کریں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور یہ جن کاموں کے اندر مشغول ہیں، طول عمل کا شکار ہیں، غفلت میں، جھوٹی امیدوں میں، یہ اسی میں سرگردہ رہے، ان قریب یہ اس کا انجام جان لیں گے. یعنی یہ آخری درجے کا غصہ ہے. جب کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے نا، اس کے بارے میں پھر یہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ اے نبی اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ کھائیں پیئیں یاشی کریں، دنیا میں اپنی اسی کھیل کود کے اندر سرگردہ رہیں، وہی جھوٹی امیدیں لگا کر رکھیں. ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، اچانک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا جب آئے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر تھا، لکھا ہوا تھا، جو اللہ کو معلوم تھا. یعنی نبی علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کو بار بار کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا، اور انبیاء کرام کے انکار کرنے کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ ہم پر کیوں نہیں اے نبی تم لے آتے، تو ان کو بتاؤ کہ وہ اللہ کے ہاں مقرر ہے. جب اللہ چاہے گا وہ عذاب آئے گا، اور جب اللہ نہیں چاہے گا وہ عذاب اسی طریقے سے ڈیلے ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اس کا ٹائم اور وقت، تاریخ، دن بھی مقرر ہے. ہر شخص کا انڈیویجول عذاب اس دن سٹارٹ ہو گیا جس دن اس کی موت آ گئی. پھر آخرت کا عذاب بھی ہے اور دنیا میں بھی غزوہ بدر کی شکل میں عذاب تو آیا مشرکین عرب کے اوپر. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی بھی امت نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کفار کے اوپر عذاب آنے کا وقت ہے وہ مقرر ہے. اگلی بستیاں بھی جب ہلاک کی گئیں تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ڈیلے ہوتا ہے اور نہ جلدی عذاب آتا ہے, وہ اپنے وقت کے اوپر آئے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ نبی اسلام کے کیس میں غزوہ بدر احد خندق کے اندر مشرکین عرب پہ عذاب کی قسطیں آئیں, لیکن جو بڑا عذاب فتح مکہ کے دن آنا تھا وہاں پر معافی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی, اور پھر اس سے اگلے سال 9 ہجری کے اندر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے. مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے بھیجا کہ جا کر منا میں میری طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کر دو, کیونکہ عرب میں یہ کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار کی اناؤنسمنٹ کو اس کی طرف سے شمار کیا جاتا تھا. تو سورہ توبہ کی آیات انہوں نے تلاوت کی کہ اب اگلے سال کوئی بھی یہاں پہ کافر حج کے لیے نہیں آ سکتا, اور 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو ایمان لے آؤ یا پھر عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب عرب کی سرزمین کو اپنے لیے مخصوص کر لیا, ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ وہ عذاب استیصال تھا جو انبیاء کے انکار کے اوپر اینڈ پہ قوموں پر آیا کرتا تھا, جس کے تحت فرعونی ڈبوئے گئے سمندر کے اندر, جس کے تحت قوم ہود ہلاک ہوئی, قوم صالح ہلاک ہوئی, اور قوم لوط ہلاک کی گئی. اس طرح کا عذاب ہمارے نبی کے کیس میں صحابہ کرام کی تلواریں اللہ نے مسلط کی. کچھ قسطیں تو اس کی آئیں جو بڑی قسط آنے والی تھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی, لوگوں نے ایمان قبول کر لیا.